بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کالم کے ساتھ میں ہوں محمد بلال افتخار خان۔ دوستو، ماہ رمضان کو شروع ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ رمضان ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو انسان کا اصل اس کے سامنے عیاں کر دیتا ہے اور اس کی روحانی اور معاشرتی بیماریوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ روزہ ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند اپنی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے مقام افسوس ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں بلکہ بار بار وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ افسوس، ہمارا معاشرہ ایک عجیب معاشرہ بن چکا ہے جہاں ہم سب مختلف تضادات کا شکار ہیں۔ کچھ دن کے بعد رمضان آ رہا ہے، مگر ذخیرہ اندوزوں نے ابھی سے سیزن میں منافع کمانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ افطار پارٹیوں کے دعوت نامے بانٹے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ غریب کی امداد کی بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ بے حسی ہے، ریاکاری ہے، سب جانتے ہیں لیکن انجان بنے ہیں۔ سب کے لیے یہ سب کچھ نارمل ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جلانا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ جلائے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی تطہیر کی جاتی ہے، مگر ہم لوگ خود احتسابی سے بھاگتے ہیں۔ من حیثیت قوم ہم ہمیشہ اپنے حقوق کو روتے ہیں مگر اپنے فرائض سے کنی کتراتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب نے اپنی قبروں پہ جانا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کے اپنا منہ لال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اپنی قبر میں تو بھائی اپنا ہی حساب دینا پڑے گا، کسی اور کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ من حیثیت قوم، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اپنے حقوق کو روتے ہیں مگر اپنے فرائض سے کنی کتراتے ہیں۔ ہم ہر چیز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ قوم تب کمزور ہوتی ہے جب اخلاقی اعتبار سے کمزور پڑنا شروع ہو جائے۔ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ آج ہم نام تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن اپنے اخلاق اور کردار سے اپنی اس نسبت کی نفی کرتے ہیں۔ ہم سچ کو اچھا کہتے ہیں مگر اسی سچ سے اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اسے بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ صاف گوئی کو اچھی صفت گردانتے ہیں لیکن منافقت کو ہی ترقی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، ضمیر کو یہ کہہ کے چپ کروا لیتے ہیں کہ سب ایسا ہی تو کر رہے ہیں، اگر میں کر رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں، یعنی کہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنی قبر میں ہم نے اپنا حساب دینا ہے، ایکس وائی زی کا ہم نے حساب نہیں دینا ہے۔ آج من حیثیت قوم ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ رمضان سے پہلے ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم ترقی کی منزل پر جانا چاہتے ہیں یا ہم اس اسٹیٹس کو میں رہتے ہوئے مزید انتشار کا شکار رہنا چاہتے ہیں۔ کیا اس رمضان کو بھی ہم ضائع کر دیں گے یا خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے؟ پچھلے 60 سالوں سے زیادہ کے عرصے میں ہم حکومتوں، سیاستدانوں، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری مفاد پرستی ہے کہ جو چور ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ، یہ ملک ترقی نہیں کر رہا، وہ ہماری اپنی ذاتوں کے اندر ہی پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم جسے جانتے ہیں لیکن اس کو ہم پکڑنا نہیں چاہ رہے۔ یہ ہماری مفاد پرستی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم خود سے سچے ہوتے اور اپنے فرائض ادا کر رہے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اب سوچنا ہے کہ ہم آگے بھی ایسا ہی کریں گے یا اپنے اندر کے چور کو پکڑیں گے اور پاکستان کو پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یاد رکھو بھائی، ہم تو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ بڑھاپے کی طرف ہے، آگے ہمارے بچوں کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ کیا اپنے بچوں کو ایسا معاشرہ دے کے جاؤ گے جس کے اندر وہ غیر محفوظ ہوں، جس کے اندر ان کی جاب سیکیورٹی نہ ہو، جس کے اندر ان کی پولیٹیکلی وہ ڈسٹرب ہو، ہر چیز کے اندر؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھلا کرنا ہے تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے حقوق کے ساتھ جب مانگتے ہو تو اس سے پہلے اپنے فرائض ادا کرو۔ جو میرا فرض ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ میرا فرض میں ادا کروں گا تو میں اپنے بچوں کے مستقبل کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں گا۔ ہم نے اپنے اندر کا چور پکڑنا ہے، پاکستان کو پاکستان بنانا ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تمام دوستوں سے آخر میں ایک اپیل کروں گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں اس سے کئی گنا آپ کو اللہ تعالیٰ واپس عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امیروں کے مال کے اندر غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی غریب بھوکا سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی امیر نے اس کا حق نہیں دیا، اور روز محشر اس امیر سے اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں میرے بندے کو، جو میں نے تیرے رزق میں اس بندے کا حق رکھا تھا، وہ نہیں دیا تھا۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صبح آپ سحری کر کے شام تک، مغرب تک جو ہے بھوکے رہتے ہو، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جو بھوک آپ کو لگتی ہے وہی آپ کے بھائی کو بھی لگتی ہے، آپ اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو
خدا را یہ پیسہ جو ہے نا ہاتھ میں آتا ہے ہاتھ سے نکل کے چلا جاتا ہے. پیسے نے آج تک کسی کی ساتھ وفا نہیں کی, نہ یہ نمرود کا بنا, نہ یہ فرعون کا بنا, نہ یہ ابو جہل کا بنا, نہ یہ ابو لہب کا بنا. سو دل کھول کے سچی نیت سے اللہ تعالیٰ ہماری شاعرہ سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر ہماری کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ کیونکہ اللہ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے بہت دور ہیں. اپنے آپ کو خدا کے قریب کرو میرے دوستو. رمضان کا فائدہ اٹھاؤ, رمضان کا فائدہ اٹھاؤ, رمضان کا فائدہ اٹھاؤ. معاشرے کو بدلو, خود کو بدلو, تاکہ میرا پاکستان, آپ کا پاکستان واقعی پاکستان بنے اور ہمارے بچے ایک اچھے پاکستان کے اندر ہیں. اور جب ہم روز محشر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.